الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. عن أم حبيبة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. فقالت أم حبيبة: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زوجائے مصطفیٰ ہیں بنت ابو سفیان. زوجائے مصطفیٰ ہیں بنت ابو سفیان. نام ہے ام حبیبہ میرے دل کا مان. ام المؤمنین ہے رب کا ہے فرمان. ان کی حکم موت آئی ہے میرا ارمان. ارباب علم و دانش، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اصحاب بھی عطا کیے، ازواج بھی عطا کی. 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام حضرت ابو سفیان ہے. حضور علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ کا نام سیدہ ام حبیبہ ہے، اور یہ سیدہ ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے. بیٹی کو نبی کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے، باپ کو نبی کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے. بس فرق اتنا، بیٹی ہر نیک کام میں پہلے نظر آتی ہے. آپ ایمان لانے میں دیکھیں، بیٹی ایمان لانے میں پہلے نظر آتی ہے، باپ ایمان لانے میں بعد میں نظر آتا ہے. بیٹی ام المؤمنین بننے میں پہلے نظر آتی ہے، باپ نبی کا صحابی بننے میں بعد میں نظر آتا ہے. لیکن حضرت ابو سفیان کا مزاج بیٹی سے جس طرح ام المؤمنین بننے سے پہلے بالکل اسی طرح ام المؤمنین بننے کے بعد تھا. لیکن میں کیوں نہ قربان جاؤں سیدہ ام حبیبہ پر کہ ام المؤمنین بننے کے بعد اس نام سے اور زیادہ محبت کرنے لگی، حضور علیہ السلام کے دامن کے ساتھ اور زیادہ وابستہ ہو گئی. ایک واقعہ آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں. جس وقت حضرت ام حبیبہ حضور علیہ السلام کی نکاح میں گئی، اس وقت حضرت ابو سفیان مشرک تھے. فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل حضرت ابو سفیان مکہ سے مدینہ اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ کے گھر تشریف لاتے ہیں. جب سیدہ اپنے والد کو آتے ہوئے دیکھتی ہیں تو نبی کا بستر لپیٹنے لگتی ہیں. حضرت ابو سفیان پوچھتے ہیں: بیٹی کیا بات ہے، یہ بستر میرے قابل نہیں، کہ میں اس بستر کے قابل نہیں. سیدہ فرماتی ہیں: بابا جان، یہ بستر نبی کا ہے اور آپ مشرک ہیں، اس بستر پر کسی مشرک آدمی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. حضرت ابو سفیان غصے میں آ کر بولے: بیٹی تو ہمارے پاس سے آنے کے بعد شرم میں مبتلا ہو گئی. سیدہ نے جرت اور دلیری سے جواب دیا: شرم میں نہیں، کفر کی تاریکیوں سے نکل کر اسلام کے نور میں داخل ہو گئی ہوں. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، اگر تیرے اور میرے گھر کی بیٹی ہوتی، اگر تیرے اور میرے گھر کا معاملہ ہوتا، باپ کو ترجیح دی جاتی، شوہر کو پس پش ڈال دیا جاتا. لیکن یہ سیدہ ام حبیبہ کی فضیلت ہے کہ بستر نبوت پر اپنے سگے باپ کا بیٹھنا بھی گوارا نہ کیا. جب یہ واقعہ ایک پنجابی شاعر کی نظروں سے گزرا تو اس کا قلم حرکت میں آ گیا. کیا لکھتا ہے: ام حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودا بھی سہ نہیں سکتا کہ جس سے دل میں ایمان کہیں نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکتا. ارے آپ قرآن سے پوچھئے سیدہ کی فضیلت. پارہ نمبر 28 سورہ ممتحنہ آیت نمبر 7: عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. اس آیت کا مثال سیدہ ام حبیبہ نظر آتی ہے. آئے میں آپ کو امام مسلم کے در پہ لے چلتا ہوں. امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف میں باب مناقب امہات المؤمنین کے تحت ایک حدیث نقل فرمائی. سیدہ ام حبیبہ روایت کرتی ہے: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة.
فقالت ام حبیبہ ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام حبیبہ روایت کرتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا جو شخص ہر روز 12 رکعت نماز نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں. سیدہ فرماتی ہے اس دن سے لے کر مرتے دم تک میرا یہ عمل بھی ترک نہ ہوا. آپ حضرت ابو سفیان سے سیدہ کی خوبصورتی کے بارے میں پوچھے. حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں انی احسن العتب واجلہ ام حبیبہ میرے نزدیک عرب کی حسین تر اور جمیل تر عورت سیدہ ام حبیبہ ہے. ارے میں سیدہ کی شان کیوں نہ بیان کروں. سیدہ کے نبی کے حرم میں آنے سے سیدہ رملہ سے ام المؤمنین بنتی ہے, رملہ سے ام حبیبہ بنتی ہے. سیدہ کے نبی کے حرم میں آنے سے حضرت ابو سفیان کا رشتہ نبوت سے اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ کا رشتہ نبوت سے اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے. سیدہ کے نبی کے حرم میں آنے سے حضرت ابو سفیان نبی کے سسر بنتی ہے تو امیر معاویہ امت کے ماموں بنتے ہیں. سیدہ کے نبی کے حرم میں آنے سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ہونے والی تمام اختلافات, ہونے والی تمام لڑائیاں, پیش آنے والی تمام دشمنیاں اپنی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے, اپنی اپنی تکمیل کو پہنچ جاتی ہے. ارے میں سیدہ کی شان کیوں نہ بیان کروں. حضور نے اپنی بیویوں میں سے جس بیوی کا حقدار سب سے زیادہ ادا کیا اسے سیدہ ام حبیبہ کہتے ہیں. حضور کی بیویوں میں سے اعتبار قبیلے کے جو حضور کے قریب تر نظر آتی ہے اسے سیدہ ام حبیبہ کہتے ہیں. ہم سیدہ کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. دامن وقت میں جگہ کم ہے, اب جس کی جی میں آئے وہ پائے روشنی. ہم نے تمہیں سلسلہ میں سر عام رکھ دیا.